السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن ایک ڈیوائن کمیونیکیشن ہے، اور کسی بھی کمیونیکیشن کو سمجھنے کے لیے صرف دو ہی چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ میرے وہ برادران جو یہ سنتے ہیں کہ آپ نے قرآن سے براہ راست استفادہ نہیں کرنا ہے، وہ آج کی میری یہ بات سنیں۔ میں ان کو بتا رہا ہوں کہ اس ڈیوائن کمیونیکیشن تک رسائی کے لیے صرف دو چیزیں درکار ہیں۔ ون، وہ زبان جس زبان کے اندر وہ کمیونیکیشن بیان کر دی گئی ہے۔ آئی نو یہ کمیونیکیشن عربی میں آپ کے سامنے دستیاب ہے، لیکن اس کا حل ہمارے مفسرین نے، ہمارے مترجمین نے ہمارے سامنے پیش رکھا ہے۔ اگر مستند علماء نے اس کمیونیکیشن کا ترجمہ کیا ہے آپ کی زبان میں، اور پھر تفسیر بھی بیان کر دی ہے آپ کی زبان میں، تو یہ پرابلم آپ کے لیے دور ہو گئی۔ ہاں، میں یہ چاہوں گا کہ میں بھی اور آپ بھی سب سے پہلے عربی سیکھیں۔ عربی ایک کمال کی زبان ہے، لیکن اگر یہ حالات مجھے میسر نہیں ہوئے، آپ کو یہ موقع نہیں ملا، تو کم سے کم اس چیز سے آپ استفادہ حاصل کریں کہ ہمارے مترجمین نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں ترجمے کی صورت میں پیش رکھا ہے۔ دوسری چیز، اب اگر یہ ترجمہ پڑھتے پڑھتے کوئی کنفیوژن پیدا ہو گیا تو یہ دوسری چیز کام آئے گی، اس سے کہتے ہیں سیاق و سباق، کانٹیکسٹ، پس منظر۔ یہ بھی ہمارے مفسرین نے اپنی اپنی زبانوں میں خوب بیان کر دیا ہے۔ نتیجتاً یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے آپ کے مفسرین نے آسان کر دی۔ المختصر، آپ کی رسائی قرآن تک بالکل واضح ہے، آسان ہے، گو ٹو اٹ، اسٹریٹ ٹو اٹ۔ آپ کو جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ کتاب پہلے کسی کے حوالے کرنی ہے، پھر اس کی زبان سے سننا ہے، دس از ابسرڈ۔ وہ بھی آج کل کے زمانے میں جب کہ نالج کا ایکسپلوژن ہوا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لٹریسی ریٹ بہت حد تک بڑھ چکی ہے، آپ کی فنگر پرنٹس پر تمام کے تمام علوم کے ذرائع دستیاب ہیں۔ تو یہ کہنا بچگانہ ہے کہ میں آپ کو اس قرآن پاک سے دور رکھوں، خصوصاً آج کل کے انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں۔ So only two things are needed there in understanding this divine communication. One is the language, and اس کی پرابلم ہمارے مفسرین نے دور کر دی ہے۔ دوم is the context، وہ پرابلم بھی ہمارے مفسرین نے حل کر دی ہے۔ جید مفسرین جو ہمارے ہیں، ہم اگر اردو کی بات کریں، اردو میں بڑے پائے کے مفسرین پیدا ہوئے ہیں، ان کی تفاسیر کا مطالعہ کریں، آپ کو ضرور تشفی حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر احادیث کے ذخیرے کی بات کریں گے، بھائی احادیث کو جب آپ پڑھیں گے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ دنگ کیوں رہ جائیں گے؟ کیونکہ احادیث کے اندر جتنی سمپلسٹ آف سمپل لینگویج استعمال کر دی گئی ہے، اور پھر انسان مزید ورطۂ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی ایک دو جملوں کے اندر بظاہر جو معمولی سے الفاظ لگتے ہیں، اتنا بڑا معانی کا سمندر قید کر دیا گیا ہے، انسان اش کر اٹھتا ہے کہ ہائے اللہ، یہ کیسا نبی تھا آپ کا، فصاحت سے بھرپور، بلاغت سے بھرپور، معمولی جملے جو لگتے ہیں ان کے اندر کتنا معانی کا تلاطم ہے۔ آپ پڑھیں، آپ کو انشاءاللہ زبردست آسانی ہو جائے گی۔ تو کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ اگر آپ کو کوئی بولے حدیث لوگے یا امام ابو حنیفہ کو لوگے، تو آپ کہنا ہم امام ابو حنیفہ کو لیں گے۔ پھر التباس سے کام لیتے ہوئے حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرنے کے مترادف ایک جملہ یہ بھی ٹھونس دیں گے، نہیں ہم حدیث ہی مان لیں گے، لیکن پہلے اس کو لے جائیں گے امام ابو حنیفہ کے پاس، وہ جو معنی بتائیں گے وہی اختیار کریں گے۔ اس طرح سے ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ پہلے تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ یہ کمپیریزن ڈرا کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو گئی۔ ہمارے علمی ورثے کے اندر پھر بے شمار شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ہمارے تک دین پہنچا دیا،
تو کل کو آپ اسی طرح کی ایک انالوجی کریٹ کریں گے. دراصل اس طرح کی انالوجی کریٹ کرنا ہی فضول ہے، کیونکہ آگے احادیث ہے، ایک بہت بڑا علمی ورثہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، اور اس کے بعد دوسری طرف سے امام ابو حنیفہ کی سمجھ ہے، اس کا فہم ہے، اس کا انڈرسٹینڈنگ ہے. کیا آپ احادیث کو اس کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک ہی جگہ پر لائیں گے؟ پھر آپ کے الفاظ سے لگتا ہے آپ کی نیت کچھ بھی ہو سکتی ہے، ہم اس پر کلام نہیں کریں گے. آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ درست ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال کے لیے جو انالوجی آپ نے کریٹ کی، جس لب و لہجے کے ساتھ آپ یہ بات کرتے ہیں، اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ آپ ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں، اور آپ کو امام ابو حنیفہ زیادہ پسندیدہ ہیں ذخیرہ حدیث کے مقابلے میں. تو یہ جب آپ کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں، اس سے تو ایک شک سا پیدا ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کے اندر، اور وہ اپنے آپ کو اس علمی ورثے سے دور رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو بتا دیا نہیں، آپ ہاتھ مت لگا دیجئے. غلط بات ہے. میں جوانوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ احادیث کے ذخیرے کو ایک بار کھولے، جسٹ ونس، اردو ترجمے کے ساتھ، پھر دیکھ لیجئے آپ معمولی سے الفاظ کے اندر کتنے بڑے معنی بیان کر دیے گئے ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا، یہ جو دین ہمارے سامنے مشکل ترین انداز میں پیش کر دیا گیا ہے احادیث کے اندر، قرآن کے اندر، اتنا مشکل نہیں ہے. وہاں پر آسانیاں ہیں. تو احادیث کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو یہ پروفیٹک کمیونیکیشن ہے، اور یہاں پر بھی یہی دو چیزیں درکار ہیں. اگر یہ آپ کے پاس دستیاب ہیں یہ دو چیزیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ قرآن و حدیث کے اندر گوت زن ہو جائیں اور وہ رہنمائی حاصل کریں جو رہنمائی قرآن و حدیث آپ کو دینا چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.